آج کا ہمارا جو موضوع ہے فقہی مسائل کے اندر وہ نماز کے واجبات ہیں۔ کچھ چیزیں نماز میں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ فرائض کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اور آج نماز کے واجبات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کون کون سی چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں۔ سجدہ سہو اس صورت میں لازم ہوتا ہے کہ جب واجب رہ جائے، یا فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب رہ جائے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے واجبات کے بارے میں علم ہوگا تبھی ہم سجدہ سہو کر سکیں۔ اگر انسان بھول جائے، واجب رہ جائے یا تاخیر ہو جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے، اس صورت میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے واجبات کا جاننا یہ بھی ضروری ہے نماز کے صحیح ادا کرنے کے لیے، کیونکہ واجب کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول کر رہ جائے گا تو سجدہ سہو کی صورت میں وہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ تو کون کون سے واجبات ہیں سماعت کیجیے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، اللہ اکبر کے لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا یہ واجب ہے۔ لفظ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، الحمد شریف پڑھنا، یعنی اس کی 7 آیتیں، کہ ہر آیت ایک مستقل واجب ہے، ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا بھی چھوڑ دینا یہ واجب کو ترک کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، الحمد شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد سورت ملانا، یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹی سورت 3 آیات پر مشتمل ہے، یا تو ایک چھوٹی سورت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یا 1 یا 2 آیتیں جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں پڑھنا، یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرأت کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف بھی اور سورت بھی ملانا یہ واجب ہے۔ سنتوں اور نفلوں کی ہر رکعت کے اندر قرأت کی جائے گی، جبکہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے سورت پڑھ لی، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ واجب کا ترک ہوا۔ سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف پڑھنا، 2 بار نہیں بلکہ ایک ہی بار الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی فاصلہ نہ ہونا کسی اور چیز کے ذریعے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین آپ کہہ سکتے ہیں، آمین چونکہ الحمد شریف کے تابع ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سورت کے تابع ہے۔ یہ اجنبی نہیں بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کریں گے۔ الحمد شریف ختم کی، اس کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے کوئی اور الفاظ استعمال کیے تو یہ واجب کا ترک ہوا۔ آمین کہا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ شریف آہستہ سے پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ قرأت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی جو ہی قرأت ختم کی اس کے بعد فوراً رکوع میں چلے گئے، تو زیادہ دیر کھڑے ہو کر انتظار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ فوراً ہی قرأت کے بعد رکوع کر لیا جائے، یہ بھی واجب ہے۔ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا، کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصلہ کرنے والا نہ ہو۔ ایک سجدہ کیا، سیدھے ہو کے بیٹھے،
دوسرا سجدہ کر دیا۔ دو سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہتے ہیں، اس حالت کے اندر کسی رکن کا اضافہ نہ کرنا، بلکہ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ فوراً کر دینا۔ تعدیل ارکان، اس بات کا ہم خیال نہیں کرتے۔ تعدیل ارکان سے مراد کیا ہے؟ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ، ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ تعدیل ارکان سے مراد رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے رکوع کیا ساتھ ہی رکوع سے ہی سجدے میں چلے گئے، ایک سجدہ کیا ساتھ دوسرا سجدہ کر دیا، سیدھے بیٹھے بھی نہیں، رکوع سیدھا کھڑے بھی نہ ہوئے۔ تو تعدیل ارکان یہ ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا جائے، ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھا ہو کے بیٹھا جائے، پھر دوسرا سجدہ کیا جائے۔ تو تعدیل ارکان بھی یہ نماز کے اندر واجب ہیں، اس کا بھی خیال کرنا ہے تعدیل ارکان کا، تاکہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع اور سجود ادا کیے جائیں۔ قومہ سے مراد ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ اگر رکوع میں صحیح سجدے میں چلے گئے تو واجب کا ترک کیا، جان بوجھ کر کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، ایک سجدہ کیا اس کے بعد سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کیا، تو یہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ واجب ہے، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ قعدہ اولیٰ، اگرچہ نفل نماز ہو، قعدہ اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ دو سجدوں کے بعد، دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور 4 رکعات کے بعد بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ قعدہ اولیٰ کیا ہے؟ واجب ہے، اور قعدہ اخیرہ فرض ہے، جو کل ہم نے پڑھا تھا جاباز۔ اس کے بعد فرض، وتر اور سنتوں کے اندر قعدہ اولیٰ میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا۔ فرضوں کے اندر، وتروں کے اندر، سنتوں کے اندر قعدہ اولیٰ یعنی 4 رکعت والی نماز ہے کہ 3 وتر ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تشہد کے اندر کوئی چیز بڑھانی نہیں ہے، بلکہ درود شریف سے پہلے تک ہم نے تشہد پڑھنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر ہم نے بھول کر اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب لازم ہو گیا۔ قعدہ اولیٰ میں التحیات درود شریف سے پہلے تک پڑھنا ہے، اگر بھول کر ہم نے سارا پڑھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ سجدہ صاحب لازم ہوگا، واجب کا ترک کرنا ہے، اور واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب کیا جاتا ہے۔ دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، جتنے قعدے کریں گے سب میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑیں گے تو ترک واجب ہوگا۔ التحیات سے لے کر درود شریف سے پہلے تک، عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو واجب کا ترک ہوگا، اور نماز جان بوجھ کر کرنے سے نہیں ہوگی، اور بھول کر کرنے سے سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ لفظ السلام 2 بار کہنا، جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ السلام 2 بار کہنا یہ واجب ہے۔